بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں عید منا رہے ہیں، لیکن حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس نے آج پریس کانفرنسوں کا ایک بازار گرم رکھا. حکومت کی طرف سے 2-3 پریس کانفرنسیں کی گئیں، اتنی پریس کانفرنسیں اپوزیشن کی طرف سے بھی کی گئی ہیں، جس میں گورنر پنجاب کی پریس کانفرنس بھی شامل ہے. آج حکومت کی طرف سے ایک جو غیر ملکی سازش کا بہت شور ہے، اس کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن جیسے ہی کمیشن بنانے کا اعلان ہوا، اس کے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے اس نے اس کمیشن کو مسترد کر دیا. تو وہ اس کی تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جو حکومتی نمائندوں کی طرف سے پریس کانفرنسیں کی گئیں، ان پریس کانفرنسوں میں انکوائری کمیشن پر بات کم ہوئی ہے اور فرا گوگی پہ بات زیادہ ہوئی ہے. پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی. دونوں پریس کانفرنسیں جو ہیں وہ فرا گوگی کے ارد گرد گھوم رہی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاتون جو ہے اس پر ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن حکومت کی طرف سے جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کا مرکز اور محور فرا گوگی صاحبہ کی ذات ہے. تو وہ پاکستان میں تو ہے نہیں ہے، تو جب تک وہ پاکستان واپس نہیں آتی، ان پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا، تو الزامات کیسے ثابت ہوں گے؟ اور کیا مقدمے کے بغیر اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا یہ مناسب ہے؟ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ان پریس کانفرنسوں کو اگر آپ سامنے رکھیں، ان میں جو لب و لہجہ اختیار کیا گیا ہے، تو ٹالرنس لیول جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے، عدم برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اختلاف نہیں کیا جا رہا، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ اس معاملے میں پہلے تو ہماری جو خواتین صحافی تھیں ان کی ٹرولنگ کی جا رہی تھی، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ کچھ جو ہماری خواتین سیاستدان ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. تو اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں میبل سرفراز صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، نگہت داد صاحبہ جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور سربراہ ہیں ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی، لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عادل شاہ زیب صاحب پاکستان کے معروف صحافی ہیں، وہ اس وقت پشاور میں موجود ہیں. اور یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب. بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کو عمرہ بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. میں گفتگو کا آغاز کروں گا محمل صاحبہ سے. محمل صاحبہ، میں سب سے پہلے آپ کو مریم اورنگزیب صاحبہ جو خود ایک خاتون ہیں، ان کی آج پریس کانفرنس جو ہے اس کا ایک کلپ سنواؤں گا. اور آپ دیکھیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس جو کہ انکوائری کمیشن کے بارے میں تھی، اس میں انہوں نے فرا گوگی کا نام کتنی دفعہ لیا ہے، ذرا سنیے. فرا گوگی بچاؤ تحریک کا ترجمان بنا ہوا ہے. فرا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. فرا گوگی کی ترجمانی میں فرا گوگی کی کرپشن بچاؤ، گوگی بچاؤ تحریک عنوان ہے. پریشر ہے گوگی کو بچانے کا. فرا گوگی، یہ جھوٹ صرف فرا گوگی بچاؤ تحریک ہے. اپنی فرا گوگی بچاؤ تحریک میں فرا گوگی کے نام کے اوپر 200 کنال کی خرید و فروخت. فرا گوگی، صرف فرا گوگی کو بچانے کے لیے. فرا گوگی بچاؤ تحریک آج بھی فرا گوگی کو بچانے کی، گوگی بچاؤ تحریک کے بارے میں نہیں. فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر مسلط کرو. فرا گوگی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا. تمام فرا گوگی کے ہاتھوں بیچ دو. فرا گوگی تحریک چلائی جا رہی ہے، وہ فرا گوگی کا عمال نامہ گوگی بچاؤ تحریک. گوگی بچاؤ تحریک فرا گوگی کے بیان کے بعد، فرا گوگی میری بے نامی تھی اور فرا گوگی کے ذریعے میں نے، اصل میں تحریک گوگی بچاؤ تحریک ہے. فرا گوگی تو عمران خان صاحب کی بے نامی کی شکل میں فرا گوگی کی لوٹ مار. ان کا مقصد صرف فرا گوگی بچاؤ. یہ تسلی دے دی جائے کہ فرا گوگی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، فرا گوگی جیل جائے گی. فرا گوگی جیل جائے گی یا نہیں جائے گی یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن فی الحال وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات ہے، پاکستان کی حکومت کی ترجمان ہے. انہوں نے ایک خاتون کے بارے میں باتیں کی ہیں، 33-34 مرتبہ ان کا نام لیا اپنی پریس کانفرنس میں، اور اس خاتون پہ ابھی تک کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہے پاکستان میں. محمل سرفراز صاحبہ، میری کوئی زندگی میں کوئی ملاقات نہیں ہے اس فرا گوگی نامی خاتون سے، میں ان کو بالکل نہیں جانتا. لیکن مجھے آج بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے کہ خاتون جس پہ ابھی مقدمہ ہی درج نہیں ہوا، تو اس پہ اتنا زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، وہ حکومت کے سر پہ سوار ہو گئی ہے. کیا یہ مناسب ہے کہ مقدمہ درج کیے بغیر وزیر اطلاعات صاحبہ اپنی پریس کانفرنس میں ایک خاتون کا نام لے رہی ہیں 33-34 مرتبہ؟
دیکھیے میر صاحب بہت شکریہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو جن خاتون صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک کہ مقدمات نہ بنے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو, کیونکہ یہ ہم نے پچھلی حکومت کے اندر بھی دیکھا تھا کہ بہت ساری چیزیں جو تھی وہ بغیر مقدمات کے صرف کہہ دی جاتی تھی. لیکن جو الزامات ان خاتون پہ لگے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے لگائے تھے. آپ کو علیم خان صاحب کی بھی پریس کانفرنس یاد ہوگی, اور بھی لوگ جو ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پرائیویٹلی بھی جب پچھلی حکومت تھی اس کے اندر پنجاب کے اندر لوگ باتیں کرتے تھے. بھٹی صاحب جو ہے ان کو کافی باتوں کا علم ہے, ہم سے زیادہ ہی بلکہ علم ہے, آپ ان سے اس پہ روشنی ضرور ڈلوائیے گا. لیکن ہاں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جو بھی ہونا چاہیے وہ قانون کے تحت ہونا چاہیے بالکل. جب پچھلی حکومت میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب ون سائڈڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو اس پر انگلیاں بھی اٹھی اسی وجہ سے کہ انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سچائی ہے تو آپ قانون کے مطابق ضرور کارروائی کریں. اور ویسے بھی پی ٹی آئی تو اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کے اوپر بالکل یقین بھی رکھتی ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہم تلاشی دینے کے لیے تیار ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے اگر قانون کے مطابق ہو. قانون سے بالا تر ہو کر کچھ نہیں کرنا چاہیے. نگہت داد صاحبہ, آپ ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں اور آپ کی اس پہ کافی اس معاملے پہ ریسرچ ہے. فرا گوگی صاحبہ جو ہے اب سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں پوسٹ کی جا رہی ہیں, ایک ان کے ساتھ ٹرولنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے, جھوٹے سچے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں. یہ جو ٹرینڈ ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ جو جیسا کہ میمل سرفراز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو کچھ پہلے تحریک انصاف اپنے دور حکومت میں کرتی تھی اگر وہی کچھ مسلم لیگ نون کرے گی تو دونوں میں فرق ختم ہو جائے گا؟ جی بالکل حامد صاحب, جو ہم لوگ یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ چند سالوں میں اس میں کافی زیادہ شدت آئی ہے. اور چاہے وہ فرح خان ہوں, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہوں, چاہے وہ کوئی صحافی ہوں یا میری جیسی انسانی حقوق پہ کام کرنے والی کوئی بھی خاتون ہو, وہ ان پہ اس طرح کی ٹارگٹنگ جو ہراسمنٹ اور ٹرولنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. خاص طور پہ جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو یا ایک ڈیو پروسیس جو ہے قانون کا اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جو کچھ ہم نے پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھا ہے وہ اچانک چیزیں ختم نہیں ہوں گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو کلچر آن لائن ڈیولپ کیا ہے لوگوں کے خلاف, نہ صرف خواتین صحافیوں کے خلاف بلکہ باقی خواتین کے خلاف, اس کلچر کو اب ہم نے کس طریقے سے ختم کرنا ہے قانون کے ذریعے. اور جو باقی ڈیو پروسیس ہے, جو قوانین, بہت سے مسائل ہے قوانین کے ساتھ, ان کو کس طریقے سے ہم نے ٹھیک کرنا. تو اسٹرکچرل مسائل جو ہیں ان کی طرف نشاندہی بہت ضروری ہے. عادل شاہ زیب صاحب, یہ ٹرولنگ صرف خواتین صحافیوں کی نہیں ہو رہی بلکہ مرد صحافیوں کی بھی ہوتی ہے, اور اس میں آپ ایک مثال ہیں. آپ کے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ شہباز گل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اور تحریک انصاف کے دیگر رہنما ہیں وہ آپ کے خلاف ٹویٹس کرتے رہے, آپ ان کو جواب دیتے رہے. یہ جو عدم برداشت ہے یہ بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی ٹالرنس لیول جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اور سوشل میڈیا پہ ایسا لگتا ہے کہ ایک جو ہے نا ایک لفظوں کی اور الزامات کی ایک گولہ باری ہو رہی ہے ایک دوسرے پہ. کیا یہ مجموعی طور پہ جو ہماری سوسائٹی میں یہ ٹالرنس لیول کم ہو گیا یا صرف سوشل میڈیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہماری پوری سوسائٹی کے مزاج کو ریفلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میر صاحب, ایک تو میرے خیال میں آج سے ہفتے 2 پہلے تک ہم کہتے تھے کہ جی ہم پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف نے جس قسم کا ایک نام نہاد, ایک من گھڑت, ایک امریکی بیانیے کو پچ کیا اور نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی, ہم یہ مانیں یا نہ مانیں لیکن بڑی حد تک عمران خان صاحب جو ہیں اس بیانیے میں کامیابی تک اپنے کارکنوں تک ان کو نیچے سوسائٹی میں وہ صلاحیت اس وقت کر چکا ہے. اور میں اس وقت جہاں پہ بیٹھا ہوں 8-9 سالوں سے یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے, ان کا کور سپورٹر جو ہے وہ دوبارہ سے انٹیکٹ ہو چکا ہے, اور وہ وہی باتیں مجھے یہاں پہ سننے کو مل رہی ہیں جو کہ عمران خان صاحب کرتے ہیں. اب ان کا وہ سپورٹر جو ہے وہ آپ اور میرے جیسے جو آزاد صحافی ہیں ان کو آمنے سامنے بھی یہی باتیں کرتے ہیں اور پھر ٹویٹر پر بھی ہم یہی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز میر صاحب ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ آر ایس ایس جب آہستہ آہستہ آ رہی تھی انڈیا میں اور بی جے پی کی جو ہے ایک ریاست سے دوسری ریاست تک ان کی فتح تبدیل ہوتی رہی, اس وقت ان کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ جو آزاد صحافی تھے
उनको इतना आप प्रेशराइज करो, उनकी बेइज्जती करो, उनको गालियां पढ़वाओ कि या तो आप पर वो तनकीद बंद कर दें और या आपकी सफ में शामिल हो जाएं। और आज हम देख रहे हैं कि राना अयूब जैसे जर्नलिस्ट तो हमें चंद नजर आएंगे इंडिया में, लेकिन आरएसएस की वो स्ट्रेटजी वहां पे कामयाब हुई थी। वही चीज इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ जो हुआ, देखें, जो मेरी माँ बहन की बेइज्जती करवाई गई या जो धमकियां मुझे ट्विटर पर पढ़वाई गई वो आप साइड पे कर लें, लेकिन इसकी एक टाइम लाइन है मीर साहब। जब इमरान खान साहब ने चंद सहाफ़ियों को मुलाकात के लिए बुलाया बतौर वज़ीर आज़म, मुझे भी 4 साल बाद बुला ली और मैं बड़ा हैरान था, लेकिन बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म थे उस वक्त और मैं गया वहाँ पे। मुलाकात में जो बातें हुई वो तो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन उसके बाद मैं आपके जियो के एक शो पर आया शहजाद इकबाल के, मैंने बतौर आज़ाद सहाफ़ी एक तज़िया दिया, फिर मैं डॉन के एक प्रोग्राम में बैठा और एक अहम वज़ीर का मुझे मैसेज आता है कि, और उसका खुलासा ये था कि ये हमने तो इतना बड़ा एहसान आप पे कर दिया है, खान साहब से आपकी मीटिंग करवा दी, आपका तज़िया अभी भी वही है। तो मैंने कहा भाई ये आप मुझे अगर इमरान खान साहब से मिलवा रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि एक मुलाकात करके मैं आंखें बंद कर लूं और ये कहूं कि जो आईने पाकिस्तान के साथ आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो ठीक है? क्या मैं ये मान जाऊं कि अमरीकी बयानिया जो है वो आप सिर्फ क्योंकि हमें तो आप हमारे सामने, मैंने इमरान खान साहब से पूछा आप सबूत रखें हमारे सामने, अगर आप हमारे सामने सबूत नहीं रखेंगे तो हमारे जैसे आज़ाद सहाफ़ी यही कहेंगे कि आप सिर्फ अपनी सियासी बयानिए के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक वाकया होता है, एक अहम वजीर की मेरे साथ बातचीत होती है, मैं उनका पर्दा रहने देता हूं। तीसरा वाकया मेरे साथ ये होता है, और ये ट्रोलिंग से बहुत पहले, कि पीटीआई से वाबस्ता एक अहम खातून एक मेरी ट्वीट मुझे भिजवाती हैं जिसमें मैं आइन के साथ जो बेहुरमती और पामाली की जा रही थी मैंने उसे क्रिटिसाइज़ किया था एक शख्स का नाम लेके, लेकिन जिस तहज़ीक आमेज़ और तौहीन आमेज़ लहजे में मुझे अप्रोच किया गया और मुझसे बात की गई, फिर बाद में उन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। उसके बाद एक ख़त ट्वीट होता है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट उसे ट्वीट करते हैं, 50-60 जर्नलिस्ट। अब उस ख़त का बैकग्राउंड जो कि शाह महमूद साहब ने लिखा था, उस वक्त के जो पाकिस्तान में अमेरिका में यूएस एम्बेसडर, हमारे एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, असद मजीद साहब। इतनी डिटेल में हकीकत इसकी बैकग्राउंड में ना जाएं, आप सिर्फ ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ अब अपोजिशन में आ गई है तो उसके रवैये में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? नहीं मीर साहब, देखिए मुझे जो खौफ है ना, एक तो हम पोलराइजेशन में तो पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल में मैमल जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे, आसमा शिराजी साहिबा जैसे जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, जो हम किसी की नहीं सुनते, हमें अब 2 फ्रंट्स पे लड़ना पड़ेगा। हमें एक सहाफ़त आती है कि हुकूमत वक्त पर आप सवालात उठाएं, उन पर तनकीद करें, उनकी गलतियों की निशानदेही करें। अब हमने वो भी करना है और ये पहली दफ़ा होगी कि हमने अपोजिशन से भी हम आज़ाद सहाफ़ियों ने लड़ना है, तो हमारे लिए 2 फ्रंट ओपन हो गए। चले इस पे बात करते हैं अब इरशाद भट्टी साहब से। भट्टी साहब, क्या ये ज़रूरी है कि जिस सहाफ़ी की मुलाकात हो जाए इमरान खान के साथ, उसके बाद फिर उसने इमरान खान की तारीफ़ें करनी है? क्या ये है जर्नलिज्म? आप क्या समझे आदिल शाहज़ेब की गुफ्तगू से? नहीं, डेफिनेटली ये जर्नलिज्म नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, माँ बहन घर ये हर एक का मुक़द्दस है, हर एक का इसको इज़्ज़त करनी चाहिए, खा वो इमरान खान साहब की वालदा हों, खा वो नवाज शरीफ साहब की हों, खा वो आदिल शाहज़ेब की हों, खा वो मेरी हो, खा वो आपकी हो। लेकिन उससे पहले जो आपने, और ये होगा, ये हमारे पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जर्नलिज्म जो है, जो आज़ादी है वो नीचे जाई जा रही है। जो बाइडन गाली दे देता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट को, तो ये यानी ये आप बाकी मुल्कों में देखें, चंद मुल्कों के अलावा बाकी सारों जगहों पे जर्नलिज्म नीचे गया है। उसकी वजह क्या है कि हमारी सारी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है, हमारी सारी सियासतदान जमहूरियत पसंद नहीं, उनके रवैये जमहूरी नहीं है। और नीचे हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है कि हमारे यहाँ जो कवानीन ऐसे हैं कि हम कुछ भी कह दें, एज ए साफ़ी कुछ भी कह दें, कोई हमारी रेड लाइन नहीं। सनसनीखेज़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ और रेटिंग, और उसके अलावा सोशल मीडिया गटर बन गया, और उसके अलावा जहाँ भी हम चाहें, जो चाहें, जिसकी चाहें पगड़ी उछाल दें, कोई कुछ प्रतीत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली को ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कितने केसेस चल रहे हैं हमारे साफ़ियों के और बाकी सारों के, जो लंदन में हमारे ग्रुप ने लंदन में जीते, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो एक तरफ हम भी हैं, एक तरफ वो भी हैं, एक तरफ आवाम भी है। अब ये जो आपने 1-2 मज़े की बात ये शुरू में कहा, फ़राह खान की बहुत कहानियाँ मैंने भी सुनी हैं, बहुत पंजाब में पोस्टिंग, ट्रांसफ़र्स,
زمینیں، پیسے، فلانا، اور فرح خان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کو لانا چاہیے، ان پہ کرپشن کے ثبوت سامنے آنے چاہیے، اور اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو پہلے مقدمہ تو درج کروا دیں، اس کا وہی کہہ رہا ہوں نا، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لانا چاہیے، اور اس کو اگر انہوں نے کرپشن کی ہے تو اس پہ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ جو آپ مریم اورنگزیب صاحبہ کا لہجہ سن رہے تھے 3-4 مرتبہ، جو فرح خان، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی نفرت ہے لہجے میں، اور اس وجہ کیا ہے؟ وجہ فار ایگزامپل فرح خان کس کی دوست ہے؟ بشرا بیگم کی، عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کی۔ وجہ یہ نہیں ہے بھٹی صاحب کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اس وقت خواتین صحافیوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، مریم نواز کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا، یہ ابھی نگہت داد صاحبہ جو ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہو۔ لیکن ہم وہ سنتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے سیاست میں؟ سیاست میں اس وقت ہو رہا ہے عمران خان کو گندا کرنا، عمران خان کو کرپٹ ثابت کرنا، کہ یہ فرح کون ہے؟ بشرا بیگم کی دوست۔ بشرا بیگم کن کی ہے؟ عمران خان کی۔ تو یہ اگر اس طرح فرح خان کی کرپشن پہ عمران خان کرپٹ اور سزاوار ہیں اور قصوروار ہیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے شہباز شریف اور نواز شریف اپنے اہل و عیال کی ساری کرپشن پہ ذمہ دار ہیں، پھر تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کرپشن پہ ذمہ دار ہیں۔ اور اگر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر جہانگیر فرح کے ساتھ 8-10 MNA ہوتے، 8-10 MPA ہوتے، تو یقین کرے اس حکومت نے، اس میری چوچو کی مربع حکومت نے فرح جہانگیر ترین اور علیم خان کی طرح ان کا بھی سب کچھ معاف کر دینا تھا، اور ہو سکتا ہے اون چودھری کی طرح اس کو مشیر بھی لگا چکے ہوتے ہیں شہباز شریف۔ چلیں کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ میمل سرفراز صاحبہ، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ خواتین صحافیوں کی پہلے ٹرولنگ ہوتی تھی، اب فرح خان صاحبہ کی بھی شروع ہو گئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ جو سیاستدان خواتین ہیں دونوں طرف کی، ان کی بھی کردار کشی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میر سعد کا ہم نے جو 12 اگست 2020 کو جو اسٹیٹمنٹ لائی تھی خواتین صحافیوں نے، وہ بیسکلی یہی نشاندہی کی تھی کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا ٹرولنگ کو ویپنائز کیا گیا، جو آرگنائز ٹرولنگ ہوتی ہے، اور وہ کس لیے، وہ ایک سینسرشپ کے ٹول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی عادل نے بہت ڈیٹیل کے اندر بتایا کہ پچھلی حکومت یا PTI جو ہے وہ کس طریقے سے آپ پہ صحافیوں کے اوپر، آزاد رائے رکھنے والوں کے اوپر کس طریقے سے ایک دباؤ ڈالتے ہیں۔ ان کے بیسکلی جو مسئلہ ہے میر صاحب وہ یہ ہے کہ اگر ان کو کرٹیسائز کریں گے تو پھر آپ پہ طرح طرح کے الزام لگیں گے، آپ کو خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی، اور آرگنائز ٹرولنگ جو ہے وہ ایکچولی اینڈ پر یہ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ ٹویٹر کے اوپر اپنی بات نہیں کرتے اس ڈر سے کہ یہ پھر اتنے زیادہ جو ہے وہ اس قسم کی غلیظ زبان استعمال ہوگی، ریپ تھریٹس، ڈیتھ تھریٹس، سیکشول سلرز، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ان کے بارے میں استعمال کی جائیں گی، غلط قسم کی نازیبا باتیں، فیملیز کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ اچھا وہ خاموش رہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے صحافی ایون جب سٹوریز کر رہے ہوتے ہیں PTI سے ریلیٹڈ، صحیح سٹوریز ہو رہی ہوتی ہیں، انویسٹیگیٹو ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی ان کو ہوتا ہے کہ یہ لکھیں، یہ بات کریں نہ کریں، کہیں اس کا کیا ریاکشن کیا آئے گا۔ یہ بیسکلی ایک اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا کہ جی ان کے رولز ہیں۔ اب دیکھیے بلاسفیمی کی جو FIRs ہوئی اس کے اوپر سب نے کنڈیم کیا، اور اس کے کیونکہ سب اصول پسند لوگ ہیں، انہوں نے کنڈیم کیا اس چیز کو۔ اچھا جس وقت ان کے لوگوں کو نئی حکومت جب آئی تو ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ہراساں کیا گیا، اس کے اوپر سب نے کنڈیم کیا یک زباں ہو کر، لیکن پھر بھی بتایا گیا کہ نہیں آپ لوگ یہ زبان، یہ ifs and buts کر رہے ہیں یا آپ ایسے استعمال کریں۔ اب یہ اس طرح ریما عمر صاحبہ نے بڑی اچھی ایک ٹویٹ بھی کی تھی، انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمیں نہیں بتا سکتے، آپ جنہوں نے آئین شکنی کی، آپ جو غداری کارڈ اور بلاسفیمی کارڈ جب دل کرتا ہے استعمال کرتے ہیں، آپ جو ایکسائٹمنٹ ٹو وائلنس کرتے ہیں، اب آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا زبان استعمال کریں۔ تو اصول پسندوں کو بھی جس طرح عادل نے کہا کہ یہ واقعی ایک مسئلہ ہے کہ دونوں طرف سے ہوگا، حکومت پہ بھی جب کرٹیسائز کریں گے ان کو بھی کسی بھی حکومت کو پسند نہیں آتا، اور اس جماعت کو جب کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ریاکشن آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا جس طریقے سے ویپنائز ہوا ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر مل بیٹھ کر ساری سیاسی جماعتوں کو بھی اس پر بات کرنی چاہیے، کوئی تو کوڈ آف کنڈکٹ بنائے۔ اچھا اب اس پہ میں نگہت داد صاحبہ سے بات کروں گا، لیکن میں نے ایک وقفہ لینا ہے۔ وقفے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حال ہی میں ورلڈ پریس فریڈم آیا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا 145واں نمبر تھا، وہ 12 درجے گر کے 157ویں نمبر پہ چلا گیا، 157 نمبر آ گیا پاکستان کا۔ قانون کی جو عملداری ہے ورلڈ جسٹس پروجیکٹ، اس میں 139 کنٹریز میں پاکستان 130ویں نمبر پہ ہے، نیچے ہی نیچے ہے۔
اور جو سب سے زیادہ جرائم جن ممالک میں ہوتے ہیں تو 142 ممالک میں پاکستان 87ویں نمبر پہ ہے، 87 نمبر پہ ہے، اور صنفی امتیاز اس میں 156 ممالک میں پاکستان 153ویں نمبر پہ ہے، 153 نمبر ہے پاکستان کا. تو پاکستان جو ہے وہ آج کہاں پہ کھڑا ہے کہ آزادی صحافت میں بھی نیچے جا رہا ہے، قانون کی عملداری میں بھی نیچے جا رہا ہے، صنفی امتیاز میں بھی نیچے جا رہا ہے، اور بحث کس بات پہ ہو رہی ہے؟ غیر ملکی سازش پہ. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ جو ٹرولنگ ہے اور گالی گلوچ ہے، عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے. کیا یہ ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی تصویر کی عکاسی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ نگہت داد صاحبہ، کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا رائٹس پر کام کرتی ہیں، تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس میں کیوں اضافہ ہوا ہے، اور کیا آپ بھی اس ٹرینڈ کا شکار ہوئی ہیں؟ میر صاحب، یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ چند سالوں میں یہ ٹرینڈ جو ہے ہم نے زیادہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایک سب سے بڑی وجہ جو میں نے ذاتی طور پہ جس کا مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرولنگ اور ہراسمنٹ اور ابیوز جو ہے وہ آپ کی سائبر اسپیس کا ہمیشہ سے حصہ تھا، لیکن جو شدت پسندی ہم نے دیکھی ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ سیاسی جو رہنما ہیں، جو لیڈرز ہیں سیاسی پارٹیوں کے، اور خاص طور پہ پچھلی حکومت کے جو لیڈرز تھے، جو بیانیاں وہ اختیار کرتے تھے اور ابیوسو بیانیاں نفرت سے بھرپور، اسی کو سپورٹرز آگے لے کے چلتے تھے. ٹرولنگ آپ دیکھ لیں، ڈس انفارمیشن کیمپینز دیکھ لیں، فیک نیوز دیکھ لیں، اور جب وہ نیریٹو سیٹ کر دیتے تھے تو آپ سپورٹرز کو بھی وہی بات کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو ان کو کوئی مذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ابیوز ہے یا یہ ہراسگی ہے. ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے. یہ اب آن لائن سے آف لائن اسپیس میں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بہت سی خواتین صحافی جو شکار ہوتی رہی ہیں اس ہراسگی کا، اب جب جلسوں میں ان کے خلاف ہم پوسٹرز دیکھتے ہیں اور ڈھکے چھپے انداز میں ان کو ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر ان دھمکیوں کے حوالے سے آن لائن جو ہے لوگ دفاع کرتے ہیں کہ نہیں وہ ریپ کی دھمکی تو نہیں تھی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. تو یہ ہم آن لائن سے آف لائن دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. ریپوٹیشن تو آلریڈی لوگوں کی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اچھا، میں خود بھی اس کا شکار ہوئی ہوں، لیکن چونکہ یہ اس وقت ہم لوگ خواتین صحافیوں کی بات کر رہے ہیں اور سیاسی جو خواتین ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ اب موجودہ حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے، کیونکہ ہم نے پرانی حکومتوں میں دیکھا ہے کچھ اس پہ کام نہیں ہوا، اور جو قانون ہے پی کا وہ انتہائی غلط بنیادوں پہ بنا ہوا ہے. جب تک آپ اس قانون کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم اس کا حل نہیں نکال پائیں گے. تو یہ بھی ہمیں یہاں پہ یاد دلانا چاہیے پوری قوم کو کہ یہ پیکا کا جو قانون ہے یہ مسلم لیگ نون کی حکومت 2016 میں لے کے آئی تھی، اور اس وقت جب ہم نے اس قانون پہ تنقید کی تو اس وقت جو خاتون منسٹر صاحبہ یہ قانون امپوز کر رہی تھی پاکستانی قوم پہ تو وہ کہا کرتی تھی یہ ڈالر بول رہے ہیں، آپ کی تنقید میں ڈالر بول رہے ہیں. اچھا عادل شاہ زیب صاحب، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ آنے والے 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے یہ بڑھے گی، کم ہوگی؟ آج تو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کے چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی ہونے والا ہے. تو اس میں پولیٹیکل پولرائزیشن اگر بڑھتی جائے گی تو پھر صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اس پولیٹیکل پولرائزیشن کو ریلیونٹ رہنے اور اپنی ردم برقرار رکھنے کی بڑی اہم اسٹریٹجی کے طور پر اس وقت استعمال کر رہی ہے. ہم صحافیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں یہ جو ٹرولنگ ہے میر صاحب خصوصاً صحافیوں کی، یہ ایک تو ٹارگیٹڈ ٹرولنگ ہوتی ہے، ایک تو دیکھیں آرگینک ٹریفک ہوتی ہے، وہ نگہت صاحبہ آپ کو بہتر بتا سکتی ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد ایک پرسنٹیج جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں، وہ باٹس ہوتے ہیں. اور میری جو ٹرولنگ کی گئی ہزاروں کی تعداد میں جو گالیاں پڑھوائی گئی، میں اس بنیاد پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈیٹا اگر آپ نکال کے دیکھیں
تو اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ آرگینک ٹریفک جو ہے اس میں بہت کم ہے. آپ کو باقاعدہ طور پر پہلے 2-3 رہنما مختلف طریقوں سے وارن کرتے ہیں اور اس کے بعد اچانک ایک کوارڈینیٹڈ اٹیک آپ پر ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کے تدارک کے لیے بند باندھنے پڑیں گے. اور صرف حکومت پر دیکھیں, حکومت وقت بھی اس وقت جو ہے وہ ٹرولنگ کا جواب ٹرولنگ کے دینے میں, اور جو ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, یہ بھی اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ایف آئی آروں سے ہمیں نظر آ رہا ہے, وہ آپس میں لڑتے رہیں. لیکن ہم صحافیوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی, اور کسی قسم کا دباؤ چاہے وہ اپوزیشن جماعتیں ہم پر ڈالیں یا چاہے وہ گورنمنٹ ہم پر ڈالے, اس کے آگے بند اس لیے باندھنا پڑے گا میر صاحب کہ ہم کسی کے ڈر کی وجہ سے, ہم اپنی بےعزتی پڑھوانے اور گالیاں پڑھوانے کی وجہ سے اپنی آزاد صحافت نہیں چھوڑ سکتے. ہمارے صحافیوں نے اگر ضیاء کے دور میں وہ مشکلات جھیلی ہیں, مشرف صاحب کے دور میں جھیلی ہیں, تو ہم اور بھی جھی لیں گے. ہم بھی ان کو دیکھتے اور پڑھتے اور سنتے جوان ہوئے اور جرنلزم میں آئے ہیں. تو کچھ شاید ہم جیسے لوگ ہوں گے کہ آپ اور گالیاں پڑھوا دیں, آپ اور دھمکیاں دلوا دیں. لیکن میر صاحب یہاں پر تجویز جو ہے وہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو ایک ایسی باڈی بنانی چاہیے کہ جو بھی ایک کوارڈینیٹڈ ٹرولنگ ہو اس کی باقاعدہ ریسرچ کروا کے اور اس کو پبلش کیا جائے. عادل شاہد صاحب, حامد میر صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے بھی 3-4 گروپ ہیں, پہلے وہ اکٹھے ہوں تو پھر وہ کچھ کریں گے نا. ارشاد بھٹی صاحب, یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحافی بڑے نامور اینکرز جو ہیں وہ فوج سے آج کل مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں بہت گڑ گڑا کے, اور پھر اب گورنر پنجاب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر ایک صوبے دار اور 3 سپاہی مل جائیں تو میں یہ کر دوں, میں وہ کر دوں. یہ اس وقت جو ایک سیاسی کنفرنٹریشن اور پولرائزیشن کا ماحول ہے, اس میں کچھ لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ فوج کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مناسب ہے؟ دیکھیے, کل بھی مناسب نہیں تھا, آج بھی مناسب نہیں ہے, اور کل بھی مناسب نہیں رہے گا انفارچونیٹلی. یعنی آپ دیکھیں, بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ یہ کل یہ جو پی ڈی ایم 9 سے 11 جماعتی تھے, ان کا سب سے بڑا مین ایجنڈا کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے آؤٹ ہونا چاہیے, فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے, ہمیں ہمارا کام کرنے دو اور آپ اپنا کام کریں. اور کیا کر رہے تھے یہ گجرانوالہ جلسے, کوئٹہ جلسہ, کراچی جلسہ, فلانا جلسہ, تو اس کے بعد یہ کیا کرنے لگ گئے. اب اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جنرل باجوہ کو کیوں پسند کرتا ہوں, کیونکہ وہ سب سے نیوٹرل جنرل ہے, ڈیموکریٹ جنرل ہے, اور وہ جمہوریت پسند ہے, اور وہ ہمارے منشور ان کے ساتھ ہے. اب کیا صورتحال ہو گئی ہے؟ اب الٹ ہو گئی ہے. آج شیریں مزاری صاحبہ نے 2-3 ٹویٹس کیے ہیں اور اس میں ایسے سیریس الزامات لگا دیے. یہ کوئی بھی فوج کو سیاست سے باہر نہیں رکھنے دینا چاہتا ہے. یہ چاہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہو, خواہ وہ, اور ان کی ہسٹری ہے. تو یہاں پہ پھر صحافیوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جس ادارے کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اسی کے اندر. اور دوسری بات امیر صاحب, عمران خان, پولرائزیشن چھوٹا لفظ ہو گیا, اب ذاتی ہو گیا. عمران خان پہ توہین رسالت کے مقدمے 150 لوگوں پہ توہین رسالت کے مقدمے, توہین رسالت کے نہیں ہے, اور توہین مسجد نبوی کر لیں, توہین مسجد نبوی کر لیں مقدمے عمران خان 295 اور گھر بیٹھے بٹھائے ان پہ مقدمے ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا کہ اسی عدالت نے ریلیف دیا تحریک انصاف کو, جس عدالت کی ٹرولنگ کرتی رہی تحریک انصاف. اب یقین کر, میں عمرے پہ تھا 6-7 دنوں میں, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میر صاحب, مجھے کوئی ایسا پاکستانی نہیں ملا جو اس حکومت سے خوش ہو. موجود تو راشد شفیق نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ نہیں, غلط کیا نا, جو بھی کہ میں اس پہ نہیں آ رہا. کوئی پاکستانی ایسا نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ یہ حکومت طریقے عدم اعتماد کے ذریعے آئی ہے. کوئی پاکستانی ایسا نہیں ملا. وہ سارے کہتے تھے لائے گئے. کون لے کے آئے؟ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ امریکی ریجیم چینج کیا, سارے اعلیٰ کار بنے, یہ سارے ان کے الگ, سیم وہی کہتے تھے. اچھا, پھر اوپر سے کیا کہتے تھے, کب آ رہے ہیں. اچھا, یہ مالشی اور کک کیوں ہیں ان کے میں. اچھا, یہ جو اب آپ دیکھیں محل میں حسین نواز بیٹھے تھے, سلمان شہباز بیٹھے تھے. آپ نے کسی پاکستانی کو یہ پوچھا کہ یار تم اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے آئے ہو یا سیاسی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہا خدا کے لیے یہ کس گھر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آج بھی سیاست کریں گے. وہ کہہ رہے نہیں, میرے بچوں کا سوال ہے, ہمارے بچوں کا سوال ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے بریک لینی ہے. نہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. وقت میرے پاس بہت کم ہے. بھٹی صاحب, آپ کی بات نامکمل رہ گئی تھی. میں آپ کو کیوں دینے کے لیے سوال صرف یہ کروں گا کہ فرض کریں کہ فرح گوگی کو پاکستان واپس بلا لیا جاتا ہے, نیب تو ایک انکوائری کر رہی ہے, نیب کی انکوائری کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن ان پہ مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے, اس کا کوئی رزلٹ بھی سامنے آ جاتا ہے, تو
رزلٹ سامنے آنے کے بعد کیا یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے گا؟ نہیں بالکل نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب نیب بھی اچھا ہو گیا ہے, اب ایف آئی اے بھی اچھا ہو گیا ہے. اب میں نے تو آپ کے سامنے کہا کہ نیب کی انکوائری کی کوئی ہاں نہیں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے کر رہا ہوں کہ اب نیب نیازی گٹھ جوڑ چونکہ ختم ہو گیا ہے تو اب نیب پوتر ہو گیا اور نیب کو ختم بھی نہیں کیا جا رہا, بس اصلاحات کریں گے. اور ایف آئی اے بھی اچھا ہو گیا کیونکہ ایف آئی اے اب مقصد تھا اقتدار, چلو چھوڑیں. تو یہ فرا جو ہے یہ اس کے تو ڈیفینیٹلی جتنی کہانیاں سنی ہیں ان کی حقیقت سامنے آنی چاہیے, جو کچھ بھی ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ جو پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی ڈینجرس ہے ملک کے لیے, ہم گھر گھر تقسیم ہو چکے ہیں, گلی گلی تقسیم ہو چکے ہیں. تشدد مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. توہین رسالت کے عمران خان پہ مقدمے, توہین مسجد نبوی کے, شیخ رشید کی جو وگ اتار کے لائے گا میں 50,000 دوں گا, جو میرے خیال سے تو جو شیخ رشید صاحب جو بلاول کے بارے میں باتیں کرتے ہیں دونوں غلط ہیں. وگ اتار کے لانے کا اعلان بھی غلط ہے اور جو شیخ رشید بلاول صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اس طرح. تو پھر دیکھیں نا, عمران خان پاگل خان, طالبان خان اور سیتا وائٹ تک, نواز شریف بھگوڑا, بزدل, چوہا, شہباز شریف چیری بلاسم, آخری 2 جملے, شہباز شریف چیری بلاسم اور بوٹ پالش کرنے والا, بلاول مریم حرام کے پیسوں پر پلنے والے, یہ سارا غلط ہے. اچھا میمل سرفراز صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں واقعی عمران خان اسلام آباد میں 20 لاکھ لوگ لے آئیں گے اور جیسا کہ آج کہا گیا ہے تو 1 مہینے کے اندر اندر نئی حکومت واپس آ جائے گی؟ دیکھیے میر صاحب جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو امریکی سازش کے اوپر پوری کی پوری بات ہوئی ہے, این ایس سی کی میٹنگز کی پریس ریلیزز دیکھ لیں, کئی کانسپریسی سازش کی بات نہیں ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ لیں, کوئی سازش کا ثبوت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس کی وجہ سے جو منافرت, جو جس طرح نگت نے بھی کہا کہ آن لائن جو چیزیں ہیں وہ اب آف لائن ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, پبلک سپیسز میں جس طریقے سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے, نفرت انگیزی ہو رہی ہے, سب لوگ ایک دوسرے کے جو گلے پڑ رہے ہیں, جس طرح ابھی بھٹی صاحب نے کہا گھروں کے اندر, دیکھیں دفتروں کے اندر, پبلک سپیسز میں, ریسٹورنٹس میں آپ نے دیکھا, باقی جگہوں پہ. تو یہ جو چیزیں یہ بہت ڈینجرس ہے. ون لائنر بتائیں, سلوشن ون لائنر. دیکھیں اس کی سلوشن میر صاحب جب تک ساری سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھ کر نہیں کچھ کریں گی تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. کوڈ آف کنڈکٹ بنانا لازمی ہے لیکن یہ ہوگا نہیں سلوشن انفارچونیٹلی. دیکھیں سب سے پہلے تو میر صاحب یہ جو پیکا کا قانون ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب تک بنیاد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ اس پہ عمارت نہیں بنا سکتے. رول بیک. عادل شاہ زیب ون لائنر سلوشن. سر ون لائنر تو میں یہی کہہ سکتا ہوں میر صاحب کہ عمران خان صاحب کو واپس حکومت دے دیں, پولرائزیشن بھی ختم ہو جائے گی. دن چلیں یہ آپ نے ترقی کرے, اس کے علاوہ کوئی. بہت بہت شکریہ عادل شاہ زیب صاحب اور میمل صاحب اور نگہت داد صاحبہ. لیکن میرے خیال سے سلوشن یہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور پاکستان کے تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہیں. کوئی ادارہ آئین اور قانون سے باہر نہ جائے اور جو بھی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس پر آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا تو پھر ہی پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.